تے جڑی بی بی سارا دن بالاں نو آکھے مری پیو اودی آوے لاش اودے ہون ٹوٹے اودا نکلے جنازہ اللہ دی بندی ہے تیری شادی اللہ کدے واسطے کرائی تے تو کی پکا جڑی سارا دن بد دعاواں دیندی ہے تواڈے پیو دی آوے لاش اودے ہون ٹوٹے ایک دن میں دچھنا میری ماں تو میری بہن قرآن تو میں ہاتھ رکھ کے کھلوتا ہوں آ جڑی ولی دی مخالف ہوئے نا سکون نہیں پا سکتا مولا کام جزائے خیر ولی دی مخالفت کر کے سکون کتھوں ہونا ہر بندہ اپنے گھر دا ولی ہے ہاں تو ولی ہوئے جڑا با اختیار ہے تو ولی ہوئے جڑا ذمہ دار ہے جی دی بیوی استانی ہوئے تو آپ ویلا ہوئے وہ ولی نہیں اللہ دے بندہ گھر دا سارا خرچہ ہو چلاندی ہے اگر ولی تو ہو گئے ولی با اختیار نہیں آندے نے تے با اختیار ہوندا پہلا جڑا ذمہ دار ہوئے پہلا جڑا ذمہ دار ہوئے اگر کسی نے ولی ازمانا ہوئے تو ذمہ دار ازمانا ولایت ذمہ داری دا نہ ہے یارا ولایت ذمہ داری دا نہ ہے نہیں تے جڑے بچے بیٹھے نوجوان کسی ویلے 40,000 بل آوے تے امی نو دیا جی ہاں بھی امی جی بل آئے وہ آندی اوتھے لو اوتھے ساڑ ہونے پیو ہوندا ہی تہیں پیو اچھا دودھ دا بل لاوے تو پیو دے وے بجلی دا بل لاوے تو پیو دے وے گوشت والے پیسے تو پیو دے وے سارے ٹبر دے موبائل دے پیسے تو پیو دے وے یہ مطلب ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا خرچ کرے ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا خرچ کرے جڑا گھر خرچ کرے وہ گھر دا ولی ہے جڑا دین تے خرچ کرے مولا تعالی جزائے خیر بہت شکریہ بابا جی نہایت مہربانی میرے محترم سامعین اللہ نے مرد و زن سکون واسطے بنایا یہ مطلب ہے مرد نو سکون واسطے عورت نو بھی سکون واسطے یہ سکون ہوئے اللہ تے سکون واسطے بنائے ہیں اگر کوئی تھے بندہ بے سکون بیٹھا ہے گھروں بے سکون ہے کیونکہ بے سکونی ہو سکتی ایک تھا میں مجلس سے پڑھنی شروع ہو جائے میں کیتی ہیں میں کہا اللہ جوڑے بنائے نے جدوں دی شادی ہوندی ہے پھر جڑی بے سکونی ہوندی ہے وہ ختم ہو جاندی ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے جدوں میں جوڑا بنایا نا وہ تیرے سکون واسطے بنایا تو جڑے ویلے بندہ جوڑے چ منسلک ہوندا ہے ادوں بعد پھر سکون مل جاندا ہے تے وچوں ایک بندہ آندا نہیں میں کہا جویں تو ایتھے پیا نا او پردے تے میری بہن نہیں آندی ہوے گی تینوں وہ کوئی نہیں تینوں وہ کوئی نہیں ایک تمہیں دساں یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی بے سکون ہو سکتا ہے لیکن قرآن آندا کہ میں سکون واسطے وہ کیوں بندے بے سکون نے جدو قرآن آندا شادی سکون واسطے ہوتی ہے قرآن آندا شادی سکون واسطے ہوتی ہے تو مرد بھی بے سکون ہوئے تے عورت بھی بے سکون ہوئے وہ وجہ کا میں پتا جی کہاں آیا جی میں اتنے کی خیال ہے میں لگا پھر یار جنہ مہربانہ میں سدیا ہے کوئی نہ کوئی تو مجھے پتا کہ میں آیا تو میرے نالوں وڈے باعزت بندے بیٹھے ہو تسی وڈے سادات عظام بیٹھے ہو تو سارے میرے تو باعزت ہو جنہیں میرے تو عمر تو زیادہ نے وہ بھی میرے تو باعزت نے میرے تو پڑھیا لکھیا علاقہ بیٹھا الحمدللہ اور جڑا مینوں کسے کھلا رہا ہے آخر میرے کو کوئی گل ہے تو میں کھلو تہاڈا کی خیال ہے وہ یارا بندے تے 2-3 منٹ بندہ وقت ضائع کرے تو لوگ آدھے جان چھڈ تو کیوں مغرور لگ اتنے بندے جڑے بیٹھے نے آخر سارے کو کچھ لینا سننا چاہتے ہیں اصل تمہیں کہڑی کچھ ہے دینی لیکن کوئی نہ کوئی گل سارے کو ہے صحیح وہ تمہیں میں دسنا کہ جنہ بندیاں دے گھر چ قرآن بھی ہے تے آیت بھی ہے تمہیں گل دساں اسی تے سادہ بندے ہاں کئی حافظ قرآن بھی شادی تو بعد پریشان ہی بیٹھے میں پیانا جس قرآن حفظ کیتا ہے انہیں تے آیت بھی پڑھی ہے وہ تے بیوی نو آیت بھی سنا سکتا کہ اللہ دی یہ بندی ہے ساری شادی اللہ نے سکون واسطے کروائی تو تم کی بھی کرنی حافظ قرآن بھی اگر پریشان ہوئے تے عالم دین بھی پریشان ہوئے تو باقی دے بندہ دل کرے آیت ہی آج سنی ہوئے کہ شادی اللہ نے سکون بہت شکریہ کہ بنا اللہ فرماتا ہے میں جوڑے سکون واسطے بنائے نے جنہیں باقاعدہ علماء کرام نے اور حفاظ کرام نے وہ بھی اگر بے سکون نے تو میں دی وجہ لب کے کھلوتا جے میں نے قرآن دی قسم ہے نبی غدیر چ کھلو کے آکھیا سی میں کلا چھڈ کے نہیں جا رہا اہل بیت نال چھڈ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے میں کلا چھڈ کے نہیں جا رہا میں تواڈے چ 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے تے ایک میری اطرت اہل بیت ہے یہ مطلب ہے جس بندے قرآن پڑھنا ہے قرآن چو آیت بھی پڑھنی ہے وہ بے سکون نہیں مرے گا
میں دسنا جدو اللہ دا نبی نال اہل بیت نو چھڈ کے گیا قرآن چو آیت پڑھ کیڑی اے جڑی میں پڑھی ہے کہ من انفسکم ازواجن لتسکنوا علیہا. تو انہوں پتہ ہے قرآن نماز دستا ہے طریقہ نہیں دستا. قرآن روزہ دستا ہے طریقہ نہیں دستا. قرآن زکات دستا ہے 2.5 روپیے نہیں دستا. قرآن حج دستا ہے حج دا سارا طریقہ نہیں دستا. میں کہ اللہ جتھے اجدہ قرآن بھیجے 8-7 صفحے اور لان دو تے طریقے بھی بچیدہ چھڑ دو کہ سجدے کی پڑھنا ہے رکوع کی پڑھنا ہے حتیٰ یاد پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. سبحان اللہ کتھے کر کے پڑھنا ہے سبحان ربی اعلیٰ کتھے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم کتھے پڑھنا ہے. طواف دے کنے چکر نے سعی دے کنے چکر نے کتھے اولی ٹرنا ہے کتھے تیز ٹرنا ہے مزدلفہ کی کرنا ہے مشعر حرام کی کرنا ہے عرفات کی کرنا ہے مناج کی کرنا. میں حج کر کے آئے ہیں کھجر ہو کے نہیں آئے. جی میں کیا خال کا جتھے قرآن کی حکم دیتے نہیں ہوتے تفسیر کیوں نہیں ہوتا سی. اللہ فرماتا جی سارا کچھ تو انہوں قرآن چو ہی لب جاندہ تُسی تو بوبا ہی چھڑ جاتے ہو جنہ میں نے منوایا. یہ سارا کچھ تو انہوں قرآن چو لب جاندہ ہمارے وہ تیڑی تُسی تو دروازے ہی چھڑ جاندے جنہ میں نے منوایا. قرآن تو انہوں نماز دا حکم دسے گا نبی کو جا کے پوچھنا پہے گا. روزہ حکم دے گا نبی کو طریقہ پوچھنا پہے گا. قرآن حج دا حکم کرے گا پیغمبر میں محتاج کر دیتا سارے جہان نو. پیغمبر قرآن ہاتھ تے رکھ میرے انگو ادھروں رکھ ادھروں پھاڑنا آگے ادھروں کر وضو. تو میں تینوں پوچھا جدو قرآن آ گیا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو جیسے آپا نبی کو نہ ہوندے تے پتہ لگتا سی. جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اے ایمان والو درود پڑھو صحابہ آ کے نہیں پیغمبر نو پوچھے وہ درود کی ہے وہ یار پوچھے نہ تے پتہ لگے. اچھا نماز دا حکم آوے تے پوچھن نبی کولو روزے دا حکم آوے تے طریقہ نبی کولو درود آوے تے پوچھن نبی کولو. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جدو اے قرآن اے نبی دی موجودگی چ کافی نہیں سی عبادت کافی کیسے ہو جا. جی میں عرض کروں قرآن دی آیت بھی موجود ہے جوڑے بھی اللہ سکون واسطے بنائے نے. اگر کوئی بندہ بے سکون بیٹھا ہے اگر کوئی میں آکھے ہے ویسے تقریباً سارے ہی بے سکون ہی ہوں. میرے نال 2 بندے باقاعدہ ہوندے نے ہر ویلے. ایک ڈرائیور نے عابد شاہ صاحب تو ایک عدنان ہے بیٹا اج میرا بیٹا نال ایک 2 میرے نال ہی ہوندے 2 میں رکھے تے 2 میرے نال اللہ رکھے. 2 حساب کتاب کرتے ہیں ہر بندے نال نے 2 تے ہونے تے 2 میرے نال نے سویرے گھروں لے کے جاندے تے لائیو مجلساں ساریاں چلدی ہوندیاں جی تے اہلیہ میری وہندی ہوندی جی کتنے بجے کتوں نکلے کنے بجے کتنے گیا اتنے کنے بجے پڑھتا سی اتنے کنے بجے پڑھتا اتنے کنے بجے پڑھتا. جہاں بندہ رات میں 10 بجے پورے ہوئے پڑھتا 2-3 بجے گھر ہونا نے گزرا. ہاں تو سارا پتا ہوں پہ اتنے پہلے بجے پڑھتا ہی تو اتنے آیا. پھر بندہ اندر بڑے تو چاہیے نا سکون واسطے وہ پانی پوچھے یا چاہ پوچھے یا پوچھے سوتے کتنے رات ستے آئے ہو یا بیٹھے آئے. پہلی گل اسے پوچھنی ہے مجلس سے 10 بجے موقع سی تم کتنے. یہ تو سارے گھر کے سکون کا حال ہے. میرا خیال ہے ہوں سارے میرا خیال مطمئن ہو بھائی تھی بھی بہت باہر ہی رہتے تو جو ہے نا جناب میرے عزیز دوستو گھروں میں بے سکونی کیوں وہ تمہیں میں دسنا. قرآن نال نبی کنوں چھڈ کے گئے یار اہل بیت نو. یہ مطلب ہے تینوں ہوں تک جنوں اہل بیت کا ہی پتا نہیں بے سکون دے اس رہنا. سارے اٹھاؤ یار قرآن جو آیت پڑھے اللہ جوڑے سکون واسطے بنائے نے. ایک تین گل دساں پرانے بزرگاں دسن جامنو کھانے نہیں نا تے نال تھوڑا جہا دیسی گھیو بھی کھائیں
اچھا ورنہ خراب کرتے ہیں امب کھانے نہیں تو نال لسی پینی نال کوئی لوازمات ہوندے نے کہ نہیں کچھ ایسے ہوندے ہیں جڑے ایڈے لوازمات لازمی نہیں ہوندے قرآن نال اہل بیت لازمی نے اہل بیت نال قرآن لازمی نے لو بھائی قرآن تے بیان دا میری بہناں بھی پہ سن دی قرآن آندا تانوں جوڑیاں وچ اساں سکون واسطے بنایا ہے جدوں تک کلا قرآن سینے نال لائی رکھو گے بی بی بھی بے سکون مرے گی بندہ بھی بے سکون مرے گا ایک قرآن دے نال نال مرد سیرت علی پڑھے عورت سیرت بطول پڑھے آ جائے گا سکون شکریہ جی قبلہ آ جائے گا سکون تو ہمیں ایک گل دسا مختصر نماز نال بندہ نمازی بنتا ہے بندے دا پتر نبی دی سیرت پڑھنا روزہ رکھنا بندہ روزہ دار بنتا ہے انسان بندہ نبی دی سیرت نال بنتا. اچھا جی یہ سکون واسطے اللہ نے شادیاں کی تھی 2 شادیاں میں قرآن چو پڑھ دینا ذرا او سکون دیکھا جے کنا کو میں اس واسطے بھی تواڈے واسطے تے اپنے واسطے مطمئن کرنے واسطے پڑھنا ہے متے کوئی آکھے بھی اسی بد قسمتاں دے بے سکون ہیں ایسی گل کوئی اللہ پاک ارشاد فرمایا ضرب اللہ سورہ مبارکہ تحریم ضرب اللہ مثلا للذین کافروا ہم نے کافروں کے لیے مثال رکھی ہے کیا امرات نوح و امرات لوط ایک نوح کی بیوی تھی اور ایک حضرت لوط کی بیوی تھی اللہ فرماتا کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں اور ہمارے بندوں میں سے خاص بندوں کی بیویاں تھیں بی بی ہوئے نا جی ایم پی اے دی بیوی تے وہ باقیاں بیویاں نال کوئی ایڈا چاج نال بول دی نہیں کہ ایک آدھیاں بیویاں بینک دے مینیجر دی بیوی ہوئے تے او دا مزاج بھی اور طرح ہوتا ہے تے جے رحمت اللہ علیہ دی بیوی ہوئے پھر تو کمال ہو گیا تے جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہو تو پھر یارو دی اور عزت ہے بڑی عزت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہوئے تو بڑی عزت ہے اجڑیاں میں 2 پڑھی نا اے رضی اللہ دیا نہیں علیہ السلام کی کیا بات یار نوح بھی علیہ السلام تے حضرت لوط بھی علیہ السلام تو 2 علیہ السلام دیا بیویاں میں کہا اللہ تعالیٰ اے آج کل کتھے ہوں دیا نے اللہ فرماتا وکیل لدخونا نارا ما داخلین آج کل جہنم میں چون دیا نے 2 زندگی ہو وجہ بندے ہوں بڑے راضی بندے بہت کمال سن اللہ دے بندے دے علیہ السلام بندے تے بیویاں 2 جہنم میں ہوں بندے کھل کے داد نہیں پہ دیں پہ کتنے لائیو شائیو بنتی ہوئی بھنا کسی نے ویخ لی یہ مجلس بندہ انج کر کے کرتا ہوا ہاں ہاں ہو سکنا جدو وہ پہ آتا سی بھی بندے بڑے چنگے سن تے بیبیاں پیڑیاں تو بڑا چندے اندروں گھبرائے تھی فکر نہ کرو دوجی بھی گل میں کرنا وہ بھی اتنے ہی ہے انشاءاللہ میں ہوں گل تو شادیاں دی کرنی ہے میں تمہیں پتا ہے جس شادی تک آنا چاہنا صدقے جانا سارے اٹھاؤ بھائی بہت شکریہ کہنا میں کبھی الحمدللہ موضوع تو ہٹیا نہیں تو توجہ فرمائی قاضی صاحب بیٹھے نے تے اے اگر 6 کسی دے پڑھ سکتے ہیں تو مینوں کی تکلیف جنہیں مرضی پڑھا میں لیکن پھر بھی انشاءاللہ فکر نہیں کر لو جناب علی خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ آج کل کی لدخو لنار نار میں ہیں ما داخلین جتھے لودے داخل ہوئے نے اوتھے میں بھی کر چھڑی میں کہنا دعا انہاں کیتا کی سی انہاں دے بڑے مقدر سن علیہ السلام نال شادی ہو جائے علیہ السلام نال شادی ہو جائے یار ایڈے بڑے مقدر تو میں کہ اللہ تو کچھ نہ کچھ چلو ماڑی چنگی خدمت بھی کر دیا رہی ہونگیاں آخر اور جڑی بیوی ہوئے کوئی چنگی ماڑی خدمت کو چاہ پانی کچھ نہ کچھ کر دیا رہی ہیں تو وہ علیہ السلام لوگ تے کچھ نہ کچھ مہربانی کرنی سی ذرا لحاظ کر چھڑتے ہو اللہ فرماتا خبردار میں آ دینا جدی اطاعت کریے انہوں متا نہیں دے صدقہ جانا مولا تعالیٰ سزائے خیر دے جدی اطاعت کریے انہوں
رحمت نہیں دے دیا. میں کہ اللہ نے دعا کیتا کہ صدقے جی کیتا ہے نہ کی سی. اللہ پاک ارشاد فرمایا فخاناتہما, ان دونوں نے خیانت کی تھی, ان دونوں نے خیانت کی تھی. قیامت تک کوئی مولوی ثابت کر سکتا ہے انہیں درس میں پھالیے مک گئی نہیں. وہ تحصیل پھالیا, تحصیل پھالیا گجرات جی دوین ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے ضلع بن گیا کوئی پتہ نہیں. ضلع منڈی, چلو ضلع منڈی بہت مکی دا وہ وکھرے نے موج کر. یار پڑھے لکھے بندے پھالیے کا الحمد للہ ساڈے علاقے سارے مولوی بھی پھالیے تے جا کے نماز پڑھاتے زیادہ سانو پتہ ہے کوئی وجہ. یہ فرماؤ کہ قیامت تک کو ثابت کر سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ دعا خیانت کیتی سی کمیٹیاں پائیاں سڑے نا. ٹھیک ہے میرے جو پوچھ لو ہے کسی عالم دین کو یہی بیبیاں تے ہی کر سکتی ہیں بے ایمانی کمیٹیاں پا کے بیبیاں اگے پیچھے ہو جاندیاں یا دودھ چ پانی پاندیاں سن. کوئی خیانت ہے دسو نا, کوئی بندہ دسے کہ تو میں دس دینا. خیانت یہی تھی علیہ السلام کی بیوی بھی ہو جب سچے کا ساتھ چھوڑ دے تو خیانت ہو جائے. سبحان اللہ. مولا تعالی جزائے خیر دے. جب لوڑ پئی ہے لوط بھی سچے, شکریہ حضرت نوح علیہ السلام بھی سچے, جتنے لوڑ پئی ہے سچے کا ساتھ چھڈ گئی. اللہ فرمایا خیانت کیتی ہے. یہ مطلب ہے جیڑا سچے کا ساتھ چھڈے وہ خائن ہوندا ہے تے بی بی ہوے تے خائنہ ہوندی ہے. میں کہ اللہ بندے بڑے راضی ہوئے نے کہ پیڑیاں بیبیاں تے بندے چنگے. اللہ فرماندا کو انہوں اے بھی دس کی. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. میں کہ اللہ کیڑی خالق کائنات فرماتے ہیں امرات فرعون, وہ بیوی اچھی تھی اور فرعون کی بیوی تھی. کمال جوڑے سکون واسطے بنتے ہیں. حضرت نوح نو جڑا سکون ملیا وہ بھی تم سمجھ آ گئی, جڑا حضرت لوط نو سکون ملے وہ بھی آ گئی. اگوں سنو ایک بی بی بڑی چنگی سی جہاں نام آسی ہے اور انہیں آخیا کہ اللہ دی بارگاہ چ اس التجا کی تھی. اے قرآن چ لکھی ہے التجا وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, اس نے کہا تھا اے میرے رب تو جنت میں میرا گھر تیار کر, میں آ رہی ہوں. یہ مطلب ہے فرعون کے گھر میں بھی رہ کے اس بے غیرت کو رب نہیں مانتی تھی. یار ایڈے برے بندے دے گھر رہ کے وہی سوچ ہے کہ رب انہوں پہ مانتی. ایڈا کانفیڈنس کہ جنت وچ میرا گھر بنا, جنت وچ میرا گھر بنا. تیرے چینا کانفیڈنس کیا ہے؟ بس وہ بھی ایک ہی گل ہے, وہ جڑیاں دو علیہ السلام دیا بیویاں سن وہ ضرورت پئی تے سچے دا ساتھ چھڈ گئیاں. اے پاویں فرعون دے گھر سی جانتی سی موسیٰ سچا ہے مجھے ساتھ دینا ہے. یہ سچے دا ساتھ دے کے جنت بھائی سچے دا ساتھ دے کے جنت تے او بریاں دا ساتھ دے کے تے دوویں جہنم وچ. ہن میں دا نتیجہ دین لگا, بندے نہیں سن لین تے میری ماواں پینا بھی سن لین. بروز حشر کئیاں بندے یہ نہیں جا کے بندہ آکھ سکدا یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا سا, مینوں جنانی ایسی چمڑی تھی اس میرا ساہ ہی نہیں پھر. توجہ ہی نہیں پھر. ادھر آیا تو کپڑے منگ لینے, ادھر آیا تو کچھ منگ لیا, ادھر گیا تو کچھ. کدی سالے دی شادی آ گئی ہے, کدی سالی دی شادی آ گئی. مینوں تو جنانی ہی نہیں ساہ دیتا. میں تو تیرا بندہ, میں تو مسکین بندہ. جنانی ایڈی کپتی تے پیڑی ملی سی. بندہ بھی کہہ سکتا ہے یہ گل. اچھا بی بی بھی کہہ سکتی ہے یا اللہ رولا ہی کوئی نہیں, تو رب کریم ہے. وہ جڑا مینو چمبڑیا سی نا جن, میں ساری زندگی انہوں سامتی رہی. لو بھائی یہ دونوں دا بہانا کوئی نہیں جے چلنا. جس بندے نے آخیا نا کہ میری بی بی پیڑی سی تے میں تیری عبادت نہیں کر سکیا, اللہ فرمایا نوح تو بھی پیڑی سی. لوط دی بیوی تو بھی پیڑی سی. جس بی بی آخیا نا میرا بندہ جن سی, اللہ فرمایا بی بی چپ کر, فرعون تے نہیں سی.
फिरौन दे घर रह के बीबी कमाल हो सकती तो तुम ही रह सकती सी तो जो नूह ते लूत दियां बीवियां जैसे घर रख के बंदे अलैहिस्सलाम हो सकते सन तो तुहानू की मेरा ख्याल है एक दूसरा अगे जाइए उधर वधिए ना अज वाले निकाल अगे गल कर लगा मैं लेकिन जो सरकारी दो आलम की गल आई है ना जिवें मेरा नबी नबियां दा नबी है ना जी जिवें रसूलों दा रसूल है इत्थे वो सूरत हाल नहीं इत्थे कमाल गल इत्थे उम्महातुल मोमिनीन ने जेड़े नबी नबी जोड़े बने ने नबी दे नबी पाक दियां कई शादियां नबी दा अज जेड़े ना ये पहला जोड़ा है पहला जोड़ा है और सरकार की 25 साल शादी रही है जनाब सैयदा दी वालदा मोहतरमा हजरत खदीजा के कुबरा और अगली गल मैं तुहानू पक्की दसा मगरों नबी दियां भावें 9 ने तो भावें 11 ने बीबी खदीजा की जिंदगी च नबी ने शादी नहीं बहुत शुक्रिया करना बीबी की जिंदगी च हजूर ने शादी नहीं फरमाई बिल्कुल नहीं फरमाई तो फिर बाद एक शादी फिर और भी 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 शादी फिर बाद चुने ने बीबी की जिंदगी च क्या बात 25 साल सरकार खदीजा कुबरा नबी पाक ने गुजार वो अज जो दिन निकाह वो मैं पढ़न लगा बाकी उम्महातुल मोमिनीन चूंकि बंदे का पुत्र वो ही जरा नबी की बीवी को अपनी मां समझ क्योंकि जिन्हें नबी को औला समझना अन नबी औला शुक्रिया किबला बैठे ने अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम ए लोगों नबी तुम्हारी जानों से औला है और उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ ये मां मन जाना ना तो फिर तेन अली पसंद करना मैं फिर कहना अगर कोई बंदा मोमिन है तो अमीर अमीरुल मोमिनीन है अगर वो अली अलैहिस्सलाम का मुरीद है और अली की वलायत का कायल है तो नबी की बीवी को अपनी मां समझे जरा मोमिन नहीं वो मैं गल नहीं करता नबी एक और गल दसा अगर उस जमाने के लोग नबी की बीवी को पहले ही मां मनते होंगे मां आखन की लड़ भी कोई नहीं थी यारा मैं तेन जमाना दसा इस वे किसी टीचर को दसना नहीं पैंदा मुंडिया ने कि मेरी बीवी थोड़ी मां लगती है वो आंदे साडे टीचर की बीवी है तो अम्मा ही है इस वे किसी मुरीद को नहीं आखना पैंदा पीर को मेरी सौजा तेन मां समझ वो पहले ही आता बाबा जी थोड़े मुरीद हाँ अम्मा जी का की हाल बोलो यार कारीगर नहीं होंगे यार पेंचर पुंचर लाते हैं तो वर्कशापा मुंडे काम करते वो छोटे जो होंगे छोटे छोटे पाना फड़ाई सानू फड़ाई वो जो कारीगर बड़ा होंगे वो बीवी अपनी मां समझ यदा मतलब वर्कशाप काम करने वाला बच्चा भी अपने उस्ताद की बीवी को मां समझदा मुरीद पीर की बीवी को मां समझदा सदम खाओ यार तालिब इल्म टीचर की बीवी को मां समझदा और बंदे किवें दे सन जेड़ा मुहम्मद की बीवी को मां नहीं समझदा खुदा की कसम समझते होंगे तो आयत नहीं सी आनी आयत शान नज़ूल ना पढ़ सकता सूरह मुबारक अहज़ाब मेरे को पढ़े लिखे बंदे तशरीफ फरमाने अल्लाह फरमांदा क़यामत तक इनसे निकाह न करना इससे नबी को तकलीफ होती है खबरदार है तुहाड़ियां मावां लगदियां समझते होंगे मावां समझते होंगे और समझते होंगे तो मां आखण दी जरूरत नहीं सी अज का अनपढ़ वर्कशाप वाला बच्चा भी आंदे जमाना बड़ा पैड़ा आ गया केड़ा को पैड़ा आ गया ओडा पैड़ा दे जे भी नहीं किथे बैठे हो मैं कहना नेट का दौर है बेहया दौर है गूगल का दौर है यूट्यूब का दौर है मुंडे रात को फिल्मां वेखदे ने इंज करते ने आओ करते ने ये साडे जिन्ने भी पैड़े ने ना उस्ताद की बीवी ते नजर नहीं रखते पीर की बीवी को अपनी मां समझते हुण सोच ओ जमाना किड्डा पैड़ा सी ये बड़ा पैड़ा ना अजे भी एडा पैड़ा नहीं बड़ा पैड़ा ना अजे भी एडा पैड़ा नहीं और जेड़ी सोसाइटी साडे जैसी नहीं वो अली जैसी कैसे हो जा हाँ मौला तुम जज़ा दे क्या बात मैं उम्महातुल मोमिनीन की गल कर रहा
میرے مہربانوں من گیا وہ نبی دی بیوی نو ماں من گیا ماما دیا گلنا جیبا لمیاں کر کے نہیں کری دیا آج تو بعد تو گلا نہ اتر دیا جے میرے توجہ ہے ادھی لڑائی میں مکان لگا اتھے ادھی لڑائی میں اتھے مکان لگا نال دے گھر سفیدی ہوندی ہوئے تے بیوی آکھن لگ پیندی ساڈی خیر ساڈا گھر تے انج ہی رہنا چاہیے زندگی ہوئے جے زندگی ہوئے جے زندگی ہوئے جے زندگی ہوئے جے نال دے بندے اے سی لوا لیں تے بندے دے گھر پکھا ہوئے دو چار بھی پکھے ہو وہ یہ نہیں آندی پی اس مسکین نے پکھے لے آندے وہ آندی ہے نا اے سی لوا لینا اساں تے 2 لاکھ کی زندگی کڈنی ہے زندگی ہوئے جے زندگی ہوئے جے اج تو بعد تھوڑا غصہ نہ رہ گیا تے مجلس سے آن دا فائدہ کوئی بابا جی غصہ لے گا شادی شدہ جتنے بندے بیٹھے جدو خیبر وچوں مال غنیمت آیا تے ہر گھر آسودہ ہویا ہے ساڈے یہ بیچاریاں تے شے ہی کوئی نہیں امہات المومنین نے پیغمبر نو آکھیا ساڈا اے حال رہنا کتھے بیٹھے ہو سارے اٹھاؤ میں ہوش وچ گل پیا کردا جی تے کوئی میرے غیر ذمہ دار بھی نہ سمجھے امہات المومنین نے آکھیا اے آ کے تفسیر پڑھ لو پھر آیت بھی پڑھ لو اے تفسیر لکھنے والا شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے شاہ رفیع الدین اور آس مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی شاہ عبد القادر تے شاہ رفیع الدین شاہ جانے تے راجہ اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت کی وجہ سے آسودہ ہو گئے ہیں آسودہ کا بھی ترجمہ کرنا پڑا پھالیے آسودہ کا میں یار سوکھے ہو گئے کی ہو گئے لوگ آسودہ ہو گئے ہیں حضرت کے ازواج نے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہو جائیں اور بعضی امہات المومنین نے حضور سے ایسی بول چال کی کہ حضور نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ میں گھر نہیں جاؤں گا یعنی مطالبات اس نے کیتے تو حضور نے فرمایا ہن پوری گل سن لیا کہ مطلب وڈے گھروں نکل جاؤ تو آکھو نبی دی سنت گل پوری سن لیا جی مہربانی کرے حضور نے فرمایا میں 1 مہینہ گھر نہ جاؤں گا پھر مہینے کے بعد یہ آیت اتری اچھا حضرت گھر میں آئے اور ایک ام المومنین کا نام بھی لکھا وہ آپ پڑھنا انہوں نے اللہ اور رسول کی مرضی اختیار کی پھر حضرت نے ہمیشہ فقر و فاقہ تھا حضرت کے گھر میں ہمیشہ فقر و فاقہ تھا فقر و فاقہ رہتا تھا اللہ نے یہ آیت پہ کیے او کیے یا ایوہن نبی اے نبی کلی ازواجی کا اپنی ازواج سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگانی چاہتی ہو وزینتہا اور بناؤ سنگار چاہتی ہو فتعالینا امتیکن اسرحکن سراحن جمیلا تو آؤ ہم تمہیں ایک ہی بار کچھ دے لے کے فارغ کر سبحان اللہ سارے اٹھاؤ بھائی قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم امہات المومنین اللہ نے فرمایا اگر اچھی زندگی گزارنی ہے کمال دی زندگی گزارنی ہے تو اسی سمجھنی ہو کہ اس گھر جو فاقہ بھی آ جاتا ہے اس گھر میں کئی باری ادھار لے آ کے بھی پکایا جاتا ہے اگر یہ زندگی پسند نہیں اسی تمہیں دھکے مار کے نہیں کرتے نہ تسی نبی دے ازواج ہو امت دے تسی ماما ہو تمہیں بڑی عزت آبرو نال کٹھائی دے کے تے ودیا کر دینے نبی دے کر رہنا جے تے نبی نے اس میرٹ تے زندگی گزارنی ہے کہ غریب بھی خودکشی نہ کرے نبی لیڈر ہے ایتھوں والا لیڈر نہیں ایتھوں والا لیڈر دے پیسے مکدے نہیں تے غریب کو لاؤندے نہیں اللہ فرمایا لیڈر ہے قوم دا اس دھی نو جیز بھی ہونا دینا ہے تاکہ غریب بھی سنت سمجھ کے متبن ہو جائے ایتھے فاقے بھی ہونے جی ایتھے پیڑ تے پتھر بھی بننے جی بی بی جان اگر تسا ایتھے رہنا تو پھر انج رہنا جی نہیں اکو باری پھر دوواں دے والد آئے اور دوواں بیبیاں دے والدہ نے آ کے آکھیا کہ اساں تے نسبت واسطے رشتہ قائم کیتا ہے تسا دولت دی گل کیتی
سارے بھائی بھائی فوراً انہیں رجوع کیتا. انہیں آخیا ابا جان اگوں معاف کرنا, اگوں اسی اج دی گل نہیں کرتے. پچھوں کی نتیجہ نکلیا؟ آ جڑے بندیاں دے سوہرے بیٹھے ہو سن لو, کبھی تین میں جا کے سمجھائی دے. چلو بھائی ہوں چپ کر گئے. تیاں نو آ کے سمجھانا صحابہ دی سنت ہے. چلو ہوں میرے منہ میں صحابہ نہیں مانتے. اور یار تیاں نو آ کے سمجھانا صحابہ دی سنت ہے, تے سمجھ جانا امہات المومنین دی سنت ہے. انہاں کیا کوئی گل ہی نہیں کر دیا. میرا خیال ہے ہوں قاضی صاحب نو زیادہ نہ بٹھاواں, قرآن دی آیت پڑھا تے تھوڑے کول اجازت لواں. یہ مطلب ہے دولت دا مطالبہ کر کے تے رخصتی والی جن آیت منگوائی ہے وہ اور ہے جن ساری دولت محمد دی جوتی تو قربان کر کے قرآن چ نبی نو غنی منوایا. صدقے جاواں ہوگی مجلس. مہربانی کرنا. اللہ فرماتا حبیب ووجدک عائلا فاغنا, جب تو غریب تھا, عائل تھا, پیسے تھوڑے تھے. تھوڑے کیویں ہوئے نے, غربت کیویں آئی ہے؟ جب تو بانٹ بانٹ کے, ہائے ہائے, بانٹ بانٹ کے تیرے پاس کچھ نہ رہا تو ہم نے تجھے ایک مال سے غنی کر دیا, اور وہ مال خدیجہ الکبریٰ کا تھا. اس کا مطلب ہے وہی امہات المومنین ساڈے واسطے بہت قابل قدر نے. جڑیاں چاہدیاں سن کہ سانو دولت مل جائے, اے او بی بی ہے جڑی چاہتی سی میری دولت لگ جائے. بولو بولو ادھر دیکھو جی, لگ جائے. ہوں میں وہ ٹائم اینا ہو گیا کہ میں شادی نہیں پڑھ سکتا. ہاں البتہ اینا ایک جملہ پڑھ دینا, 2-3 جملے پڑھ دینا. جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ نے گھر بلایا ہے, بلا کے آخیا نے کہ مینجمنٹ واسطے مینو بندہ چاہیے. اگے مینیجر میرے بڑے نے, لیکن میں چاہنی ہوں کوئی صادق ہو, کوئی امین ہو. سرکار نے فرمانا چلا جائے. سرکار مال لے کے چلے گئے. 1 مہینہ دا سفر جان دا سی, شام 1 مہینہ دا واپس آن دا. 1 مہینہ اتنے تجارت کرنی سی. 3 مہینے لگنے سن پکے, پکے 3 مہینے لگنے سن. تے بی بی خدیجہ جدن قافلہ ٹوریا نا نبی والا, ادن تو لے کے 3 مہینے کوٹھے تے آ کے راہ ویندی سی شام دا. کنے سنیے میری گل, میں پڑھیا 3 مہینے بی بی ہر روز بالکونی تے آ کے جتھوں قافلہ رخصت کیتا سی نا اوتھے بی بی کھلو کے شام تو راہ ویندی سی. سہیلی سی بی بی دی ایک نفیسہ, او دا نام نفیسہ ہے. وہ جڑی طاہرہ دی سہیلی ہوئے نفیسہ ہی ہونی چاہیے. وہ بڑی بے تکلف سی بی بی خدیجہ الکبریٰ. باقی ساری نوکرانیاں اور سن, ایک خاص سہیلی سی نفیسہ. اس ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آخیا بی بی ایک گل تے دس. انہیں کہا تینوں پتہ ہے نا بھی 3 مہینے بعد قافلے نے واپس آنا. 1 مہینہ تے شام جان تے لگنا مدینہ, 1 مہینہ آن تے لگنا, تے 1 مہینہ اتنے تجارت. انہیں کہا مجھے پتہ ہے. سن سکے روز آ کے کوٹھے تے کھلو جاندے ہو تے شام دی آرام نال وہندے ہو, کی گل؟ ایک بے تکلف ہی پوچھ سکتا ہے, عام بندے تے ضرورت نہیں. بی بی گل جیڑی کیتی تھوڑی جی اس طرح دی تھی بھی سمجھ دے پہ. بی بی نے فرمایا نفیسہ, جس کا مال گیا ہو اس کو فکر تو ہوتی, تیرا مال بھی تینوں کی. وہ بھی نفیسہ سی تے سہیلی سی بڑی پرانی. ہو سکے بی بی میں پوچھنا صرف یہ چاہنی ہے کہ جدو بے ایمان کافر لے کے جاندے سن جدو امین لے کے گئے تو ہوں ایڈی فکر, جدو جھوٹے لے کے جاندے سن ادو فکر پھر کوئی بھی نہیں سی, تو ہوں صادق لے کے گیا ایڈی فکر. اور بی بی محسوس کیتا کہ یہ جڑی نفیسہ ہے یہ اندروں کی گل پہ کر تھوڑا ہے. تسی بھی اندروں نہ سمجھے تو پڑھن دا کی فائدہ, اندروں کی گل بھی کر دی. فوراً بی بی پلٹ کے دیکھا تو نفیسہ نے فرمان لگے شبیہ قبلہ. نفیسہ نے فرمان لگے نفیسہ تو چاہتی کیا, کہنا کیا چاہتی ہے. اس لمحہ نہیں لایا, ہو سکے شادی کر لو. جلدی نہیں کر گیا کافی. تم چاہتی کیا ہو, کہنا کیا چاہتی ہو, ہو سکے شادی کر لو. ہو سکے کیسے کر لو, کیس سے کر لو. ہو سکے
جملہ سننا، نفیسہ بھی نفیسہ سی، اوزا کہ بس تو جو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے۔ یاد جو لگا جے وہ یارا جنہیں مطابق پڑھنا پیا، تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے۔ ایک لمحہ نہیں لگا، مکالمہ سن دے پہ، تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ انہوں نے شادی کر لو بی بی، کیسے کر لوں؟ تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے۔ فوراً بی بی نے فرمایا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ صدقے بھائی بھائی کیا بات ہے، تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے، ہو سکے اس کو علاوہ طیب ہی کوئی نہیں، اس کو علاوہ طاہر ہی کوئی نہیں، اس کو امین ہی کوئی نہیں، اس کو علاوہ صادق ہی کوئی نہیں۔ جب تو پورے عرب دیا بھائی ماننا طاہرہ کھوا لے اپنے کردار میں، کہ اس بھی تو صادق کھوایا اپنے کردار میں، تیرے تو علاوہ کسی کا کردار ہی نہیں ملتا، لہذا سکون تینوں بی بی تاں ہی ملنے کہ تو طاہر ہے کسی طاہر نہ کر۔ قافلہ واپس آیا 3 مہینے بعد، بی بی بیٹھی سی، وہ تمہیں پتا ہے میسرہ دا نام سی، قبلہ میسرہ، وہ میسرہ غلام سی، اوتھوں پجدہ لگایا، ایک واری ڈگا پھر اٹھا پھر پجدہ، وہ آندھی آرام نہ نفیسہ کیا کی ہوئی، وہ سکے بی بی جو اب میرے ساتھ تو نے بھیجا ہے نا، میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، بی بی اس کے پسینے سے خوشبو آتی، ہائے ہائے اس پر بادل سایہ کرتے ہیں، پرندے اس کے سر سے نہیں گزرتے، پتھر اسے لڑک لڑک کر سلام کرتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں لٹک لٹک کے سلام کرتے ہیں۔ اس جیسا میں نے نہیں دیکھا ہے نفیسہ صدقے۔ نفیسہ کہنے لگی اب تو ہی بتا تو نے اس جیسی کہیں دیکھی ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا اور گل عام نہ کر، نوکر کیا نہیں ہو سکے پھر جاواں جا۔ سرکار دو عالم آئے، سرکار نے پیغام بھیجیا کہ سامان اتروا کے تہاڈے گوداماں چ رکھ دے۔ بی بی خدیجہ نے آخیا نہیں، محمد نے آخو گھر چلا جا، آرام کرن کر جا کے بعد حساب کتاب بعد چ دینا۔ نبی پاک چلے گئے، اگلے دن نبی آ رہے سن، نفیسہ رات کھلو گئی، نفیسہ نے کیا محمد بن عبداللہ جی فرمایا میرے پاس ایک پیغام ہے آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا کی؟ نفیسہ نفیسی بڑی کہنے لگی خاردار جنگل ہوئے، خاردار جنگل، جھاڑیاں کنڈیاں، وہ دے وچ ایک پودا سر سبز ہوئے، کیا بھیڈاں بکریاں دا خطرہ نہیں کوئی کھا جانا؟ ہائے ہائے خاردار جنگل ہوئے، کانٹے دار جنگل ہوئے، ایک سر سبز پودا ہوئے تو بھیڈاں بکریاں چردیاں ہوں تو سارے نبی پاک کہنے لگے ظاہر ہے جنہا سر سبز پودا پہلے تے بھیڈاں بکریاں نہیں کھان۔ نفیسہ کہنے لگی عرب دے جہالت دے جنگل ایک طہارت دا پودا جدا نا خدیجہ تو دی 4 دیواری بنے گا، وہ دی 4 دیواری بنے گا۔ حضور نے فرمایا میں اتنا سیدھا آدمی ہوں کہ ارد گرد کی باتیں نہیں کرتا، سیدھی بات کر، سیدھی بات کر۔ کہنے کی پر سیدھی بات یہ ہے کہ خدیجہ نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا، انہیں جو بلا سیدھی خدیجہ نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اے او پیغمبر ہے جنہیں نماز ایک سوچیا سی، نماز ایک سوچیا سی کہ میں پچھانوں منہ کر کے نماز پڑھا، پہلے بیت المقدس سی، اللہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہو جائے گی۔ اس گل نو ذہن چ رکھو تے اگلی گل کر کے اجازت لواں۔ جدو یہ کہنا محمد کیا خدیجہ تیرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا تو خدیجہ نو اپنے نکاح چ قبول کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں میں کندھا تے لے کے جانا ہے، تینوں بندہ پوڑی لا دے، کندھا میں دلاں تے لکھنا ہے، میں ذہناں تے لکھنا ہے، جے میرے لوگ ویندے ہو پے دے، اے تو بڑا جملہ ہی کوئی نہیں۔ پیغمبر
آتی ہے خدیجہ آتی ہے میرے نال نکاح کر رہا ہے پیغمبر نے فرمایا پوچھ کے دسانا صرف انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں پتا ہے صدقے جانا یہ انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں پتا ہے کدے کو پوچھ کے دسنا نے نبی پاک واپس گئے سدھے اوتھے ہی آئے جڑا تواڈے ذہن چ صدقے جانا علی دا باپ کول آئے جن نے پال کے جوان کیتا سی آ کے کوئی نے فرمایا چچا مینوں پیغام بھیجیا خدیجہ الکبریٰ نے کہ میرے نال نکاح کر لو گے جڑے نبی نو اللہ فرمایا سی نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم کدھر قبلہ ادھر کر دیں گے جدھر تیری مرضی قبلہ ادھر کر دیں گے جدھر تیری مرضی تو ادھر منہ کرے تیری مرضی ادھر منہ کرے تیری مرضی قبلہ ادھر ہے جدھر تیری مرضی ابو طالب کیا بیٹا تو کی جواب دیتا ہے فرماتے ہیں چاچا جی میں تیری مرضی اس چاچے نے نکاح پڑھے اس چاچے نے نکاح پڑھے جڑا آج غیر مسلم تانوں آکھے نا کہ تواڈے نبی نے دولت دی وجہ تو نکاح کر لیا 25 سال انہاں دی عمر تے 40 سال لوگا بی بی دی لکھ چھڑی ہے جدوں کوئی بی بی دی عمر اصل 28 سال 3 سال دا فرق ہے وہ بدا کے 40 سال لکھ چھڑی ہے چلو کوئی گل نہیں نبی دی 25 سال لکھ چھڑی ہے اگر کوئی غیر مسلم آکھے نا نوجوانوں کہ تواڈے نبی نے دولت ویکھ کے 25 سال دے کمارے نے حالانکہ بی بی دی بھی پہلے شادی ساڑھے نزدیک کوئی نہیں جی ایک جملہ بھی میں پڑھ دیا عرب دے جنہیں رشتے بی بی نو آئے نے وہ بھیجن تو پہلا رات نو صلاح کر دے سن کہ کیا خوائلد کی بیٹی ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی بی بی خدیجہ حضرت نفیسہ نو کیسی بات کر لیکن محمد مجھے قبول کر لے گا خدا دی قسم اگر کوئی غیر مسلم نوجوانوں کہے کہ تمہارے نبی نے زیادہ عمر کی بی بی سے شادی دولت کی وجہ سے کی جنہیں میرے ہاتھ چ قرآن ہے انہوں کی انجیل رکھ ہٹتے تورات رکھ ہٹتے زبور رکھ ہٹتے تو یہود و نصارہ سانو دسن کہ ہمارے نبی پہ ایسا الزام لگانے والوں اپنی کتاب سر پہ رکھ کے دکھاؤ نکاح کا پیغام محمد کی طرف سے آیا تھا یا خدیجہ کی طرف یہ مطلب ہے مصطفیٰ کی نظر خدیجہ کی دولت پہ نہ تھی خدیجہ کی نظر محمد کی نبوت پہ تھی پھر کمال ہوئی ہے ایڈی سکون دی زندگی ایڈی سکون دی زندگی یہ مطلب ہے سیرت مصطفیٰ پڑھو سیرت خدیجہ الکبریٰ پڑھو ساڑھے گھر سکون آ جائے گا جدوں بیبیاں سیرت خدیجہ پڑھ کے بندے دی قدمہ تے اپنا زیور نشاور کر تو سا کوئی نہیں سنیا اور ساری زندگی جو بیبیاں منگ دی ہیں بی بی خدیجہ سے لینا ہی ہمارا کام نہیں ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ شوہر پہ قربان کر دینا بھی ہمارا کام ہے سیرت خدیجہ بھی پڑھن سڑیاں پہنا سڑیاں تیاں پڑھن سیرت خدیجہ ولیمے والے دن ساریاں کنیزاں آزاد کر دیتی ہیں سارے غلام آزاد کر دیتے تے نفیسہ آگے پوچھے ہو سکا بی بی تو کپڑے کدی نہیں تھتے تو روٹی کدی نہیں پکائی تو چاڑ پونج کدی نہیں کیتی تیری تے زندگی ملکہ دے طور تے گزری تینیاں کنیزاں میں چھڑ چھڑیاں نہیں 4 کنیزاں ہی رکھ لے اے تیری جتی تو تیاں وارا آسمان نیڑے ہوئے تے اتے روشنائی لال جملہ لکھا بندے چھتاں تے کھلو کے پڑھن بی بی دا جملہ فرمایا نفیسہ کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہے کل تک میں مالکہ تھی مجھے کنیزوں کی ضرورت تھی آج میں خود کنیز ہوں اور کنیزوں کی کنیزیں نہیں ہوتی
اللہ نے انا تو نہ کر کوثر دی شکل بیٹی عطا کی تھی. جدو او آ گئی تو خدیجہ دنیا تو ٹر پئی. 5 سال دی بیٹی نو گود چ لے کے نبی بیٹھے مولا پناہ جزا دے وے کمال آباد و شاد حفاظت چ رکھے. اللہ پاک تہاڈی عزت و آبرو چ اضافہ فرمائے. کہ اللہ ہمارا تہاڈی رزق خیر چ رزق روحانی اور جسمانی چ میرے محترم سامعین 5 سال دی تھی گود چ ہوندی ہے پیو دے جدوں دی ماں ٹردی ہے. حضرت رسول خدا نے فرمایا خدیجہ تیرے برتناں لوکی ویکھ ویکھ کے برتناں ویکھ کے لوکی لالچ کرتے سن کہ یہ برتن ایسے نے تو ٹوٹے لکڑی دے ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا ہے. شیب ابی طالب پیالہ ٹوٹ گیا سی ٹائم کوئی نہیں. حضرت خدیجہ دا پیالہ ٹوٹ گیا لکڑی دا سی. وہ تریڑ آ گئی سی پانی کھلوندا نہیں سی. تو بی بی نے رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی کاریگر ہوگا تو کاریگر بھی نہیں جان دیں. پھیری والے نہیں سر جان دیں اس محلے جتنے بائیکاٹ ہوا سی نا پھیری والے سبزی والے نہیں سر جان دیں. جناب خدیجہ کا ایک بھتیجا سی وہ آتا سی کدی کدی تو وہ ود کے آتا سی لوگوں کو ورنہ بائیکاٹ بڑا سخت سی. بی بی فرمایا کہ پھیری والا صحیح کرنے والا پیالے آئے تو میرا پیالہ گنڈا دو بنوا دو کاریگر کو کیونکہ پانی یہ کھلوتا نہیں. یقین کرو جی پانی پیالے تھلوں ڈگتا سی انہیں پیغمبر دیا اکھاں چوا سن. بی بی خدیجہ کے پیالے تھلے پانی پہ ڈگتا سی تے نبی دیا اکھاں چ آنسو اج ڈگے نے تے ویکھ کے فرماتے ہیں خدیجہ تو اوہی خدیجہ ادھر دیکھو یار تو اوہی خدیجہ تیرے برتن لوگ کے لوکاں یا راڑاں لگدیاں سن. خدیجہ ٹوٹے ہوا پیالے چ میرے نال پانی پیتے. ایک ہی گل میں پڑھی ہے جڑی نہ پڑھی. جناب خدیجہ فرمایا تسی ان چھڈو تسی دسو تسی راضی ہو نا جملہ تو گود وچ بٹھایا سی جناب سیدہ تے فرما رہے سن خدیجہ ٹر پئی. فرمایا جی اللہ دی راہ چہرے تے موت دی زردی آئی تو میرے مولا نے فرمایا خدیجہ زندگی جو کچھ نہیں منگیا جنہیں آئی ہیں تو دور لگی ہیں لٹان تو ہولی ہولی ایڈی غریب ہو کے میرے نال زندگی گزاری تو ٹوٹیا پیالے چ پانی پیتے ہی کوئی شاید میرے کو مانگ مینوں جان نہیں ہے میں محمد ہاں. بی بی فرمایا مینوں جنی تہاڈی معرفت ہے نا او دے مطابق میں عرض کرنی ہاں کہ تہاڈے نال منسوب ہوئی ہیں تے اللہ مینوں اے عطا کیتی ہے جنہوں اللہ فرماتا ہے اِنَّا تُعَيْنَا كَالْقَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ تو بعد میں اور کچھ منگا نا یہ توہین ہے. یہ جڑی مینوں اللہ نے کثرت نعمت عطا کیتی ہے یہ تو علاوہ میں اور کی منگا تہاڈے کولوں. فرمایا خدیجہ ٹر چلی ہے دنیا پہ چڑھنی ہے. جنہیں شوہر کے دل چ گل آتی ہے نا میری بیوی میرے کو کچھ منگے چھڑ تو نبوت اور رسالت ہر گل وکھری ہے. ایک باری کوئی تو فرمائش کر کوئی منہ چو تو کوئی گل کٹ جڑی منہ چو کٹی نے اتھوں میں رونا کانپتے ہاتھ کا اشارہ کر کے بی بی فرماتی ہے بس اے نہ روے میری بیٹی کوئی ایسا انتظام کرنا میری بیٹی نہ روے جی میں میرے تو پہلا اشارہ کو سن رہے سو پھر دریاواں دیا کنارے تے روئی پھر جنگلاں چ روئی بازاراں چ روئی کتے کتے نہیں اس بی بی دی روح روئی. پھر دی ایک قبر ہے جتھے ماں بھی آ کے روئی ہے تے جتھے دھی بھی آ کے روئی ہے قبر ہے رسول سجنین دی. اللہ تانوں لے جا مدینے ضرور ویکھو اکھاں نال ویکھو. میں جاری دے نال منہ رکھ کے اندروں ویکھ کے جتھوں تک ویکھ سکدا سو. میں نماز چھڑ دیتی سی میں دوبارہ پڑھی نال پہ پڑھتا سا بندے سجدے گیا سن میں اٹھ گیا نماز ختم کر دیتی اچھی طرح میں وچوں ویکھ کے پھر بیٹھ گیا پھر نماز میں دوبارہ پڑھی کیونکہ اتنے نہیں ویکھن دیندے. تینوں ایک بندہ کہ ایڈا اوکھا ہو کے کیوں ویندا سا میں کہ دل کرتا سی وہ قبر ویکھاں جتھے ماں بھی بہ کے روندی رہی جتھے دھی شام چ آ کے روندے آباد رہو.
मां के जुमले नुसार के शायरी पढ़ गए ने, मैं बेटी का एक जुमला पढ़ना, वो सिर्फ एक ही मैं पढ़ना, ज्यादा नहीं। जनाबे सईदा जो उजड़ के शाम चो वापस आ उस कबर ते जिथे बह के मां वैन कर दी, उस कबर दे औथे सन जिथे तुहाडा कैमरा, जिथे तुहाडा पिलर दरम्यान, इथे करके कबर रसूल सी, इथे बीबी है। तुहानू पता बीबी दे बड़े वीर कतल हो आए कि दी आए, बीबी दे अपने बेटे भी कतल, बीबी दे अपने पनेवे कतल, बीबी दे अपने भतीजे कतल। एक कतल हो जाए तो बीबी FIR नहीं लिखा सकती। भैन को बयान लैन आवे ना पुलिस वाला तो लोग आते होश से होने दो, अज कतल होया तो अज जी कट्टिया भरावां दे सरां थले खलो के तौहीद पढ़े उस बीबी को साइंसदान यारा तकरीर कीतियां बीबी ने, बीबी ने इन्ने अच्छा पैदल सफर मारा नहीं बड़ा सा, मैं की पढ़िया फिर पढ़िया बीबी ढो ला के बह नहीं सक सकते किसी दीवार, इन्ना मारिया सा जिन्ना सजाद में मारना है तो बीबी अगे इन्ना मारिया सा बीबी ने। खुदा की कसम किसी तकरीर बाबा जी किसी खुतबे कोई साबित नहीं कर सकता कि बीबी ने थकावट के आसार भी आउं दिते। जेड़े बंदे अखां नाल दिसदा सी वो समझदे सन बीबी खलोती है, ते जेड़ा नबीना सी वो सच्चा सी अली बोल रहे। ਇਹਦਾ मतलब है बीबी ने थकावट के आसार तकरीर के दौरान सदके भाई खुतबे के दौरान बीबी ने थकावट के आसार भी नहीं होने दिते। जिधे वीर कतल हो जाए उठा नहीं जाता, जिधे पुत्र कतल हो जाए उनको टुरया नहीं जाता, लेकिन बीबी ने तौहीद के खुतबे पढ़े ने अली के हौसले नाल, रिसालत के खुतबे पढ़े ने प्यो के हौसले नाल, जी पूरे सफर च प्यो के हौसले नाल जिंदा रही। नाने दी कबर आते देखी ते डिग पई। बस इन्ना जुमला सी जो मैं पढ़ना ओदी मैं वजह दसना। धी हुंदी है जिहड़ी पेके हुंदी, ए पेके नकी ना सादा